السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل دا لا اینڈ ہسٹری میں۔ تو دوستو، بہت سارے لوگ آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہوں گے کہ آپ ایل ایل بی کریں اور وکیل بنیں اور سوسائٹی کو سرو کریں، اور ایل ایل بی میں بہت اچھا کیریئر ہے، اور ایل ایل بی کی آپ کو 100 تعریفیں سناتے ہوں گے۔ لیکن جہاں ایک فیلڈ اچھی ہوتی ہے وہاں اس میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا ایک یونیک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے کچھ ایسے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں بتاؤں گا کہ آپ کو ایل ایل بی کیوں نہیں کرنا چاہیے اور اس فیلڈ میں کیوں نہیں آنا چاہیے۔ تو ہم لوگوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو کے چل رہے ہیں، تو میں دوسرے بات پہ جا رہا ہوں کہ آپ ایل ایل بی کیوں نہ کریں۔ تو اس کا ایک ریزن جو کہنے کا ہے وہ میرا یہ ہے کہ یہ ایک لیندی ڈگری ہے۔ آپ کا جو ٹائم ہے اس میں 5 سال کا ہے۔ تو ایک شخص جو اپنی زندگی کے 5 سال کسی فیلڈ کو دے رہا ہے تو وہ ریٹرن میں کچھ بہتر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسے 5 سال کے بعد سکسیس ملے، اسے اچھی ارننگ ہو اور اس کے پاس کیریئر اپرچونیٹیز ہوں بہت ساری، جو کہ کیریئر اپرچونیٹیز ایل ایل بی آپ کو دیتا ہے۔ لیکن 5 سال کے بعد گارنٹیڈ سکسیس کہ آپ 5 سال کے بعد جو ہے ایک نامور وکیل بن جائیں گے اور آپ جو ہے لاکھوں میں ارن کریں گے، تو یہ سب کے لیے پاسبل نہیں۔ میں ٹو بی آنیسٹ ہو کے بات کروں گا کہ تمام لوگ جو ہے ایل ایل بی کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ جو ہے بہت سکسیسفل نہیں ہو جاتے اور وہ ایک دم سے ارننگ سٹارٹ نہیں ہو جاتی۔ اگر تو آپ ایڈوکیسی چوز کریں گے ایل ایل بی کے بعد تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایل ایل بی میں آپ کو الگ سے پریکٹس چاہیے، آپ کو وہاں الگ سے ایکسپیرینس گین کرنا ہوگا، اور کسی کے لیے وہ جلدی، کسی کے لیے اسے مراد ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جینیس ہوتے ہیں جو بہت کم وقت میں جو ہے وہ ایکسپیرینس گین کر لیتے ہیں، انہیں بھی کم از کم 1 سال لگتا ہے۔ لیکن فار این ایوریج پرسن وہ بہت لمبے ٹائم بعد وہ ایکسپیرینس گین کر پاتا ہے اور وہ اس قابل ہو پاتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک اچھی ارننگ سٹارٹ کر پائے۔ تو 5 سال کے بعد بھی اگر آپ کو اسٹرگل کرنی ہے تو جو ہے آپ پھر سوچ سمجھ کر آئیں اس فیلڈ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا یہی کہ آپ جو ہے ایک صبر رکھنے والے شخص ہیں، جو آپ کمیٹیڈ ہیں۔ ایک اس فیلڈ میں کمٹمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ کو، اگر آپ نے سوچ رکھا ہے کہ میں نے بس یہی کرنا ہے تو آپ جو ہے اس فیلڈ میں آئیں، انٹر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تو ٹائم پیریڈ کی بات کی، پلس یہ ڈگری خود اتنی لمبی ہے 5 سال، تو اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں گے اور آپ ریگولر کلاسز لیں گے، آپ اس تعلیم کو اچھی طرح حاصل کریں گے، آپ پڑھیں گے، اور آپ کو اپنے گھر سے ایک طرح سے ہجرت کرنی پڑے گی، آپ کسی دوسرے شہر میں جائیں گے اور پھر جا کے تعلیم حاصل کریں گے۔ تو ان سب چیزوں میں جو اخراجات لگیں گے وہ ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ فری میں تو نہیں ہوتا۔ ہاں، گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپس ہیں لیکن وہ ہر کوئی اویل نہیں کر پاتا، تو یہ کاسٹ بھی اس کے جو ہے اس میں پھر ہم انکلوڈ کریں گے کہ یہ ایک سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کاسٹ کو بھی دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کیا آپ 5 سال کے اخراجات برداشت کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہی پھر آپ جو ہے ڈیسیجن لیں کہ کیا مجھے ایل ایل بی کرنی چاہیے، کیونکہ اتنے اخراجات کرنے کے بعد بھی آپ کو وہ جو ہے ارننگ کا پرابلم ہوگا، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور دوسرے فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ 5 سال ایک تعلیم کو دیں گے تو آپ جو ہے ایک ساتھ 2 ناؤں میں تو سوار نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اگر وہ اچھی طرح تعلیم حاصل کرنی ہے تو آپ کو سارا وقت اسی کو دینا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کوئی دوسرا بزنس آپ کے لیے کرنا، میں کہہ رہا ہوں ناممکن تو نہیں ہے، امپاسبل تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو 2 چیزیں مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ساتھ۔
تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ LLB میں آئیں یا نہ آئیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں LLB میں جو ہے داخلہ لینا ایک اس لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ لیٹ آ گیا ہے۔ کافی طالب علم تو ویسے ہی وہ ایڈمیشن نہیں لے پا رہے کیونکہ انہوں نے لیٹ ہی سرے سے کلیئر نہیں کیا، لیکن جنہوں نے لیٹ کلیئر کر لیا ہے اب آگے ان کے لیے گیٹ بھی ہے۔ تو گیٹ کو کلیئر کیے بغیر آپ کی ڈگری انویلیویبل ہو جاتی ہے، اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک آپ گیٹ کلیئر نہیں کرتے، اور گیٹ کے چند ہی اٹیمپٹس ہیں آپ کے پاس۔ اگر ان چند اٹیمپٹس میں بھی آپ گیٹ کو فیل کر جاتے ہیں تو آپ کی 5 سال کی تعلیم ضائع، آپ نے جو بھی خرچے کیے اس تعلیم پر وہ بھی ضائع، اور آپ کا جو وقت اس پروسیس میں گیا وہ بھی ضائع۔ تو تھوڑا سا انسان سوچ و بچار میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے ایک چیز کو اتنا وقت دیا، اتنے اخراجات سب کچھ اس پہ لگا دیا، اور اس کے بعد اگر وہ ایک ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کر پا رہا تو اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا کہ گیٹ ایک بڑا مشکل ٹیسٹ ہے اور وہ کلیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسے بھی اسٹوڈنٹ موجود ہے حقیقت میں جو اب تک گیٹ کو کلیئر نہیں کر پائے، اور ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے اپنی ڈگری کو بچانا۔ اور اب سوال ان کے لیے یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ اس ڈگری کو جانے دیں، وہ اس ٹائم کو، اس تعلیم کو، اس خرچے کو، وہ ساری جو اس کا سرمایہ جو اس نے اس پر لگایا، کیا اسے وہ جانے دے؟ تو یہ چیز بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا ہم LLB میں آئیں یا نہ آئیں۔ تو یہ فیکٹرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ انہیں پرکھیں اور خود بھی اپنی سوچ بچار کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ ڈگری آپ کے لیے ٹھیک ہے، کیا آپ اس ڈگری میں آنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو آنا چاہیے یا نہیں۔